اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیوں، امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا جو ٹاپک تھا جس کا پارٹ 1 آ چکا ہے، یقین کامل۔ یقین کامل کیا ہے، اس کے حوالے سے میں پارٹ 1 میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ پارٹ 2 ہے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اسلام کی روحانیت میں یقین کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین مطلب عام یقین کو کہتے ہیں، اور عین الیقین درمیانی درجے کے یقین کو کہتے ہیں، اور حق الیقین سب سے اوپر والے درجے کو کہتے ہیں، جس کی اونچائی کی کوئی حد نہیں۔ اس کی مثال بھی آپ کو گھڑے اور پانی سے ہی دیتا ہوں۔ پرانی مثال سے ہی، مگر یہی مناسب ترین اور عام فہم ہے۔ اگر آپ کہیں گھڑے کو دیکھیں تو اس کے باہر سے کچھ گیلا دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پانی موجود ہے، اس کو آپ یقین کہیں گے۔ پھر آپ قریب گئے تو آپ نے پانی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو کوئی شک نہیں رہا کہ پانی ہے یا نہیں، آپ نے پانی کے جسم میں محسوس بھی کر لیا، اس کو آپ حق الیقین کہتے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ نے پانی پی لیا اور اس میں آپ نے جسم کو محسوس کر لیا تو اس کو آپ حق الیقین کہیں گے۔ دیکھنے کے بعد بھی شک ہو سکتا ہے، آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن پانی پینے اور اپنے جسم کے اندر محسوس کرنے کے بعد اس کا کوئی شک نہیں رہے گا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اور پانی کی حقیقت کیا ہے؟ پانی اور آپ ایک ہو چکے ہیں۔ یقین کے انہی درجوں کے درمیان آپ کی پوری روحانیت گھومتی ہے۔ اسلام کی روحانیت میں اس کا مزید ذکر کیا گیا ہے۔ سادہ طور پر آپ یقین کو یہ سمجھیں کہ آپ کا سننا کہ یقین کوئی چیز ہے، علم الیقین۔ جب آپ نے اس چیز کو قریب سے دیکھ لیا، عین الیقین۔ اور جب آپ نے اس چیز کو پرکھ کر، ٹٹول کر، استعمال کر کے دیکھ لیا، جب ہر قسم کا شک دور ہو گیا تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ اگر آپ بھی نئے کام کو کرتے وقت یہ سوچیں گے یہ مشکل کام ہے، تو آسان سا کام بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر نسبتاً مشکل کام کو کرتے وقت اگر آپ یہ سوچیں گے یہ آسان سا کام ہے، تو وہ کام آسانی کر لیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ کے لاشعور کی طاقت کا ادنا سی مثال ہے، اور اپنا لاشعور یقین کامل یعنی فیتھ کے اصول پر اس کی زیر کمان کام کرتا ہے۔ یعنی جس چیز پر ہمارا یقین بیٹھ جاتا ہے، اس چیز میں کامیابی ہونے لگ پڑتی ہے، اور لاشعور میں خود بخود مدد کرنے لگ پڑتا ہے۔ یہ آسان کام کو مشکل اور مشکل کام کو آسان بناتا ہے، اس میں خود بخود مدد کرنے لگ پڑتا ہے۔ یقین اس وقت تک یقین کامل میں تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی بنیادی ضرورتیں، کھانا پینا، چھت وغیرہ سے بے فکر نہ ہو جائے، یا مالی معاملات میں فکر مند رہنے والے کو شک ہر قدم پر پکڑتا ہے، اور اس کا یقین کمزور ہونے لگ پڑتا ہے۔ اسی اصول کی بنا پر مختلف مذہب کے روحانیت والے دنیا چھوڑ کر فقیر بن جاتے ہیں تاکہ وہ اس جھنجھٹ سے ہی بچ جائیں۔ یقین کامل کی بہترین تشریح یہ ہے کہ مثبت سوچنا، ہر کام کرتے وقت کامیابی ذہن میں رکھنا۔ جب انسان کی اندرونی اور مستقل سوچ کا حصہ بن جاتا ہے اور یہ چیز اس کے وجود میں رچ بس جاتی ہے تو یقین کامل کہلاتی ہے۔ اپنی بنیادی ضرورتوں کی طرف سے بے فکر ہوئے بغیر یہ مکمل نہیں ہوا کرتا۔ دنیا میں کامیاب ترین اور ناکام ترین انسان میں فرق صرف یہی ہے، جس کا یقین مضبوط ہے وہ کامیاب ہے۔ اسے مادی یا دنیا طریقے سے لے لیں یا روحانی طور سے۔ میاں منشا مشہور صنعت کار اور ایک دہاڑی والے مزدور میں بنیادی فرق اسی کا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں شخص یا میاں منشا کو شروع میں مدد ملی تھی اور مزدور کو کہاں سے یہ مدد ملے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مزدور کو چھوٹا ٹھیکیدار بنتے کتنا وقت لگتا ہے اور چھوٹے سے بڑا ٹھیکیدار بننے میں کتنا وقت چاہیے، یا کسی بادشاہ یا بہت امیر انسان کے کسی پر مہربان ہوتے کتنی دیر لگتی ہے۔
مالی کامیابیوں میں بنیادی فرق ہر حال میں فیتھ یعنی یقین کا ہوتا ہے۔ اسی بنیادی یقین کے ساتھ ساتھ اس میں انسان کی جدوجہد، اس کی قوت ارادی، مستقل مزاجی، ماں باپ اور قریبی عزیزوں کی دعاؤں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایفرٹس کی اپنی قدر ہے، دعاؤں کی اپنی جگہ اور قدر ہے، لیکن یقین کامل سب سے زیادہ اور بنیادی چیز ہے۔ اگر صرف ایفرٹ یعنی محنت سے ملتا تو گدھا سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، اور اگر صرف عقل سے ملتا تو بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ دعائیں بھی یقین کی ایک قسم میں آتی ہیں، جو کہ اپنے یقین اور اللہ کی مہربانی کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس میں چھوٹی موٹی مدد ملنے سے لے کر زمین الٹ دینے تک کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس میں یقین کامل اور اللہ کے درمیان سیڑھی توکل اللہ کا کام ہوتا ہے، جس کے بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قوت ارادی کا بھی ہر انسان میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر اس کی اہمیت سے عام لوگ بھی واقف ہیں۔ آپ کی ہر کامیابی کے پیچھے آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر ناکامی کی وجہ آپ کے یقین کی کمی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی دعا کی تھی۔ دراصل ہم خود ہی اپنا اچھا اور برا کرتے ہیں۔ پھر قرآن میں سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے اس کو ملتا ہے۔ جو اس نے کمایا اور اس پر پڑتا ہے، جو اس نے کیا۔ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، کچھ نہیں علاوہ اس کے جو تم ہاتھوں میں کماؤ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن قرآن کو لوگ شاید 500 سال کے بعد زیادہ سمجھیں گے۔ ابھی مسلمان دوسرے جھگڑوں سے فارغ ہو لیں۔ جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب صحیح نہیں، یعنی صورتیں آگے پیچھے لکھی ہوئی ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کو اتنا سمجھ رہے ہیں تو اس کی صورتوں کے آگے پیچھے ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یا سیدھے لفظوں میں آپ کو اس کو پڑھیں اور سمجھیں، بجائے بے کار بحثوں میں وقت ضائع کریں۔ یا پھر ہم اہل سنت کی یہ بحث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمی تھی یا روحی، اگر ہم لوگ ایسی ہی بحثوں میں لگے ہوتے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا اور جن کا ہم کوئی ثبوت میں نہیں دے سکتے، قرآن پاک کا عالم نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس میں صاف باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اشارتی زبان بھی استعمال ہوتی ہے۔ کچھ صرف مثالیں دی گئی ہیں، کچھ باتیں اور حکم صرف اس وقت کے لیے تھے۔ اسلام میں جسم اور روح میں اس اہمیت اور حالت میں روح کی دی گئی ہے۔ جسمانی زندگی تو ایک دن کی ہے، گویا میرا یقین یہ بتاتا ہے کہ جب ہم اسلام میں زیادہ باریکیوں کی واقعی ضرورت پڑے گی تو اللہ ایسا مسلمان پیدا کر دے گا جو انہیں بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ یقین کامل کا اعتقاد بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس یقین کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک مثال اسی طرح ہے۔ زاہد پر ایک قانونی مقدمہ ہو گیا، گویا وہ بے قصور ہے، لیکن قانون اندھا ہے، اس لیے 3-4 سال سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے وکیل کر لیا لیکن تسلی نہ ہوئی۔ اب پہلا کام تو وہ یہ کرے گا کہ دعائیں کرے گا۔ اس نے دعا کی مگر پھر بھی تسلی نہ ہوئی، کیونکہ دعائیں تو ہر انسان کرتا ہے، زاہد بھی کرتا تھا، کچھ قبول ہوتی کچھ نہیں۔ اس نے دوسری ترکیب سوچی جو عام پاکستانی کرتے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ پاس ہی ایک مزار ہے جس سے منت مانگو کہ میں 500 روپے کا چڑھاوا چڑھاؤ گے۔ اب زاہد یہ کرنا چاہتا ہے کہ کیونکہ اس نے مثالیں سنی ہیں کہ فلاں فلاں کام ہو گیا تھا اسی مزار پر چڑھاوا چڑھانے کی منت مانگنے کے بعد۔ اب زاہد یہ کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں۔ وہ پاس کے مزار کے چھوٹے درجے کے بزرگ کے بجائے کسی بڑے مزار جیسے داتا صاحب جانا چاہتا ہے کہ وہاں تو زیادہ لوگ کے کام ہوتے ہیں، اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ پھر کسی نے کہہ دیا کہ عمرہ کی منت مانو تمہارا کام ضرور ہو جائے گا۔ اب زاہد وہ کرنا چاہتا ہے۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ انسان شروع سے مادی چیزوں پہ یقین کرنے والا رہا ہے۔
جو اس کی نظر نہ آئے اس پر اس کی یقین نہیں آیا، جو اس کو نظر نہ آئے اس پر اس کو یقین نہیں آیا۔ زاہد نے پہلے دعا مانگی لیکن تسلی نہ آئی کہ میری کیا حیثیت ہے کہ اللہ میری سنے گا، اس لیے اس نے پاس کے مزار پہ منت مانگنے کا سوچا، یعنی بلا اپنے گلے سے اتار کر صاحب مزار یعنی بڑی چیز پر ڈالنے کا سوچا۔ پھر چونکہ وہاں کئی دفعہ جا چکا تھا دوبارہ شک ہوا، چنانچہ اس نے اور بڑے بزرگ کے سر پر یہ مسئلہ چھوڑنے کا سوچا کہ سارا ضلع یا صبح وہاں جاتا ہے، وہاں اس کا کام ضرور ہو جائے گا، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب اس کے بعد بھی تسلی نہ ہوئی تو عمرے کی منت مان لی۔ ساری دنیا وہاں جاتی ہے اور اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اپنے مکان میں انسان کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اسی طرح کے سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہی کام کرنا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ اگر زاہد کا یقین پکا ہے اور وہ چھوٹے مزار پر ہی بیٹھ گیا ہے تو پھر اس کا کام وہاں سے ہی ہو جائے گا، اگر یقین مکمل نہیں تو عمرے پر جا کر بھی نہ ہوگا۔ یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، بت پرستوں کو بھی بتوں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ان سب چیزوں میں انسان کے اپنے یقین کی بنیادی حیثیت شامل ہے، اگر وہ نہیں تو کہیں بھی کام نہ ہوگا۔ ہم سب اپنا یقین کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، حالانکہ شروع میں اللہ پر یقین کرنا ہی صحیح اور مکمل راستہ ہے، لیکن انسان سامنے دیکھنے والی چیزوں پر یقین کرنے کی وجہ سے ان دیکھی چیزوں پر کم ہی اندرونی یقین کرتا ہے۔ خصوصاً اس سائنسی دور میں مغربی ملکوں کے باشندوں میں بہت ہی صفات ہونے کے باوجود سب سے بڑی ایک خامی یہ ہے کہ وہ اندیکھی چیزوں پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ بھی اندیکھی چیزیں ہیں، وہ اس پر کیسے یقین کر لیں؟ چاہے وہ مذہب کے لحاظ سے کرسچن ہو یا یہودی، اندرونی طور پر وہ اندیکھی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ خدا کو اگر مانتے بھی ہیں تو صرف ایک نام کی حد تک۔ اس نقص کی بنیادی وجہ ان کی تعلیم ہے، جو تعلیم انہیں ملتی ہے وہ اپنی نوکری ڈھونڈنے میں مددگار ہو سکتی ہے، لیکن یقین بغیر دیکھے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مغربی ملکوں کی تعلیم میں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ وہ یقین نہیں سکھاتی، خصوصاً بغیر دیکھے کا یقین، کیونکہ ان کی تعلیم کی بنیاد صرف دلیل ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے ان کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے اور روحانیت کا پہلو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم بھی چونکہ عام دنیاوی سائنسی تعلیم وہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے عموماً ہمارے لیے بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مذہبی علم کے علاوہ ہر دوسرے علم کی بنیاد سائنٹیفک ہوتی ہے۔ یہ علوم عمل در عمل اور کی بنیاد پر چلتے ہیں، لیکن انسان کی روح ان اصولوں سے آزاد ہے۔ اس پر آپ یہ کلیہ لاگو نہیں کر سکتے کہ ہم سے پہلے جو دوسری اہل کتاب قومیں گزری ہیں، یعنی اہل یہود و عیسائی، ان دونوں کو ان کے پیغمبروں نے بہت سے معجزات دکھائے تو یہ ان کے پیغمبر مانے، بلکہ یہودی تو اتنی شکی مزاج تھے کہ جب تک ہر ماہ ایک آدھا معجزہ نہیں دیکھ لیتے تھے ان کا یقین کمزور پڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ بلکہ مصر میں فرعون کی غلامی میں رہ کر ان میں بت پرستی بیٹھ گئی تھی، انہوں نے بھی اور بھی بری عادتیں آگے پیچھے سے اپنا لی تھی۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لینے کے لیے گئے تو حضرت ہارون کی موجودگی کے باوجود یہ سامری کے پیچھے لگ گئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بطور سزا وہ تمام یہودی قتل کیے گئے جو بچھڑے کی پوجا کے مرتکب ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیماریوں کو شفا، پانی پر چل کر دکھایا، طوفان کو روکا، مردے زندہ کیے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جان ڈالی۔ یہ سب معجزات دیکھ کر لوگ عیسائی ہونا شروع ہوئے۔ پھر ان کے بعد حواریوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بیماریوں کو شفا دینے کی صلاحیت ملی، پھر مزید لوگ عیسائی بنے۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو بغیر دیکھے مان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بغیر کوئی معجزہ دکھائے اپنے آس پاس کے لوگوں مسلمان کیے۔ اسی طرح واقعہ معراج کے بعد صبح
آ کر انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ میں رات کو ایسے مسجد اقصیٰ اور پھر اللہ کے پاس گیا، تو مسلمانوں نے فوراً مان لیا۔ بائبل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے۔ ان کے ایک حواری نے کہا کہ میں اس صورت میں آپ پر یقین کروں گا اگر آپ مجھے فلاں معجزہ دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا تو حواری مان گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بھی غلط نہیں، جو دیکھ کر مانے ہیں، مگر بہتر وہی ہے جو بغیر دیکھے یقین لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ایک اسیب زدہ کا علاج نہ کر پائے، اس کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا۔ پھر ان کے حواریوں نے ان سے علیحدگی میں وجہ پوچھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لازماً تمہارے یقین نہ ہونے کی وجہ سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر سرسوں کے بیج کے برابر بھی یقین رکھو، پھر اگر تم پہاڑ سے کہو گے یہاں سے وہاں چلا جائے تو چلا جائے گا، تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہ ہوگا۔ لیکن ایسا یقین بغیر عبادت اور روزوں کے انسان میں نہیں آیا کرتا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یقین کامل کے حوالے سے۔ یہ میرا پارٹ 2 تھا، انشاءاللہ جلد ہی پارٹ 3 بھی آپ کے پیش نظر کروں گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے پیج کو، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس حوالے سے مزید ویڈیو دیکھ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔